امام یافعی نے لکھا ہے کہ حضرت مسکی رحمۃ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میرے والد صاحب نے اسلامی اصولوں کے مطابق میری تربیت کی تھی، حلال حرام مجھے بتایا تھا، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے تو بالکل نہیں بتایا حضرت، ہم نے تو بالکل نہیں بتایا حضرت۔ بتانا کیا، ہمیں خود نہیں پتا حضرت، ہم نے کس کو کیا بتانا ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا حضرت، ہم نے کیا اپنی اولاد کو بتانا ہے حضرت۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری تربیت کی تھی، اور جوانی میں اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال بھی عطا کر رکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پھر جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ہر چیز یہاں آزمائش ہے۔ کہتے میں ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نہ ہماری دکان پہ کپڑے خریدنے آئی، اس نے مختلف کپڑے نکلوائے اور نکلوا کے کہنے لگی کہ جو میری مالکن ہے نا وہ ذرا دکان پہ نہیں آتی، تو آپ اس طرح کریں کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میرے ساتھ گھر بھیج دیں، جو کپڑے ہم نے رکھنے ہوں گے، میری مالکن نے رکھنے ہوں گے وہ رکھ لے گی اور ساتھ اس کی قیمت بھی دے دے گی، جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ یہ واپس لے آئے گا۔ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑا، اس کے گھر گیا، اس نے جا کے مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، تو تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، اس کے اعتبار بتا رہے تھے کہ اس وقت اس پہ شیطان غالب ہے، اس وقت اس پہ شہوت کا غلبہ ہے۔ اس نے اندر آ کے نا کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کو چٹکنی لگا دی، اور میرے سامنے اس نے اپنی خواہش بد کا اظہار کیا۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے حضرت، کوئی بھی نہ ہو، حسن بھی ہو، جوانی بھی ہو، موقع بھی ہو، صحت و طاقت بھی ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور کوئی پہلوان ہے حضرت جو پورا اترتا ہے اس پہ۔ تو ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہم تو گر رہے ہیں خود ہی زنا کے کنویں میں حضرت، چھلانگے لگانے کو تیار کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میرے والد کی تربیت کام آئی، خوف الہی نے غلبہ کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے جان چھڑوانے کی نا کوئی ترکیب نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ فرماتے پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے اسے کہا چل اب اگر تو اتر ہی آئی ہے منہ کالا کرنے پہ تو پھر مجھے ذرا تھوڑا سا موقع دے، میں ذرا بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں، ایک بار مجھے پیشاب کی حاجت ہے۔ اس نے کہا جا، کمرے میں بیت الخلاء تھا، میں چلا گیا۔ جب بیت الخلاء میں گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ انسانی غلاظت پخانہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے نا وہ سارا پخانہ اپنے منہ پہ اور اپنے جسم کے اوپر مل لیا، صرف اس سے خود کو بچانے کی خاطر۔ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسی حالت میں باہر آیا تو اس نے پاگل پاگل کا شور ڈالا، اور وہ جو چٹکنی اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی نا وہ کھول کے وہ بھاگ گئی۔ اور فرماتے میں بھی بھاگ گیا، بھاگتا بھاگتا میں ایک باغ میں آیا، وہاں کے میں نے غسل کیا، اپنے گھر آ گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی میرے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ہاتھ پھیر کے پھر وہ مجھے پوچھتا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو آگے سے اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام۔ فرماتے پھر اس کے بعد میرے جسم کی یہ کیفیت تھی کہ میرے جسم سے مسک کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، پھر میں جدھر جدھر جاتا ہوں میرے جسم سے خوشبو اٹھتی ہے۔